سب سے پہلے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ میرے سونے آقا علیہ السلام رات کے پہر حضرت زید بن ارقم کے گھر میں ان 39 صحابہ کو بلا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ ایک رات میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حضرت صدیق اکبر عشق میں کھڑے ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے آقا میرا دل کرتا ہے کہ صحن حرم ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، سامنے مکہ کے سارے کافر ہوں، اور میں مکہ کے کفار کو خطاب کر کے کہوں کہ یہ سارے بت جن کے تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، اس اللہ نے میرے یار کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابھی مسلمان تعداد میں کم ہیں، کافر مضبوط ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرزو من میں لیے بیٹھ گئے، لیکن تڑپ اندر سے اٹھتی رہی۔ چند دنوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے گئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے گئے۔ دن کا وقت تھا، جب بیت اللہ شریف میں پہنچے، حرم میں پہنچے تو چاروں طرف دیکھتے ہیں کفار اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دیگر کفار بیٹھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مکہ کے کفار کو بلاتے ہیں، سرداران قریش کو بلاتے ہیں، اے ابو جہل آؤ میری بات سنو، ابو لہب آؤ میری بات سنو۔ کفار جمع ہوتے گئے، جب سارے کفار آ گئے تو حضرت صدیق اکبر خطاب شروع کرتے۔ حضرت صدیق اکبر خطاب فرماتے کافروں سن لو، مکہ کے سرداروں سن لو، یہ سارے بت لات منات عزا ہبل یہ سارے جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق ایک بھی نہیں، خدائی کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے، خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الصمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، اور اسی اللہ نے میرے یار کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اب سوچیں اگر کسی کے سامنے اس کے خدا کو جھٹلایا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کفار نے صدیق اکبر پہ حملہ کر دیا، حضرت صدیق اکبر پہ تشدد شروع کر دیا، ان ظالموں نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ اپنی طرف سے شہید کر کے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بے ہوش پڑے ہیں، گھر والوں کو پتہ چلا تو اٹھا کے لے گئے، پورا دن گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ رشتہ داروں کو بلایا گیا، دور دراز سے رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے، دوسرا دن پورا گزر رہا ہے، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آتا۔ ارے تیسرا دن ہے، دور دراز سے بھی سارے رشتہ دار آ گئے، رشتہ دار کہتے ہیں اگر ابو بکر کی جان نہ بچ سکی تو ہم بدلہ لیں گے۔ ارے تیسرا دن آ گیا، حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آتا ہے، سارے گھر والے دوڑ کے قریب آتے، باپ قریب آ گئے، ماں قریب آ گئی، رشتہ دار قریب آ گئے، پوچھتے ہیں ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ اے ابو بکر بتا
تیرا حال کیا ہے؟ ارے صدقے جائیں صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، صدقے جائیں صدیق اکبر کے تعلق مصطفیٰ پر۔ گھر والے پوچھتے ہیں ابو بکر تیرا حال کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں مجھے چھوڑو، ما فعل برسول اللہ، ما فعل برسول اللہ، ارے مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے پیتم کا حال کیا ہے۔ گھر میں ابھی کوئی ایک فرد بھی مسلمان نہیں تھا، سارے گھر والے ناراض ہو کے چلے گئے اور کہتے گئے کیسا دیوانہ ہے، ہمیں تیری فکر لگی ہے تجھے کسی اور کی لگی۔ ماں تھی سرہانے بیٹھی رہی، ماں کہتی ہے بیٹا 3 دنوں سے بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، زخمی بھی ہو، ایک گھونٹ پانی کا لے لو۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں ماں میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتاروں گا جب تک مجھے میرے یار کی خبر نہیں آئے گی۔ ارے مونا سیدہ کی سرزمین پہ بسنے والوں، صدیق اکبر کی اس کیفیت کو دیکھ کے سوچو تو صحیح، اسے عشق نہیں کہتے تو کہتے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔